السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل قربانی لے کر کے ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا عورت پر بھی قربانی واجب ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، ہاں، عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی عورت مسلمان ہے، بالغ ہے، مالک نصاب ہے، آزاد ہے اور مقیم ہے تو اس عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے کی صورت میں عورت پر بھی قربانی واجب ہے، مرد پر بھی قربانی واجب ہے۔ جو بھی مالک نصاب ہوگا ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہر سال قربانی واجب ہے؟ 1 سال کر دیا، 2 سال کر دیا، 3 سال کر دیا، تو کیا ہر سال کرتے رہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، ہاں، جب آپ مالک نصاب ہوں گے تب تک آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ آپ زندگی کے 50 سال مالک نصاب رہے تو زندگی کے ہر 50 سال آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنے باپ کے نام سے قربانی کرواتے، پھر اپنے ماں کے نام سے قربانی کرواتے، پھر اپنے نام سے قربانی کرواتے، پھر اپنی بیوی کے نام سے قربانی کرواتے، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کے نام سے قربانی کرانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے نام سے تو ہو چکا، ان کے نام سے ہو چکا، ان کے نام سے ہو چکا، اب کس کے نام سے ہونا چاہیے؟ برادران ملت اسلامیہ، دیکھیے، قربانی اس شخص پر فرض ہے جو مالک نصاب ہو، گھر کا مالک ہو، پیسوں کے لین دین کا جو مالک ہو، جو مالک نصاب ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہر فرد پر، ہر شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، اور یہ ہر سال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 سال کروا دیا بس ختم، دوسرے سال کسی اور کے نام سے، تیسرے سال کسی اور کے نام سے، نہیں، ہر سال جو مالک نصاب ہے، گھر کا مالک ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، کوئی غوث پاک کے نام سے کروا دیتا ہے اور سوچتے ہیں کہ آج میں سب سے پہلے قربانی کر رہا ہوں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہونا چاہیے، پھر غوث پاک کے نام سے قربانی ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر ہمارا نمبر آئے گا۔ نہیں برادران ملت اسلامیہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنی چاہیے، یہ مستحب عمل ہے، مگر آپ کے اوپر جو واجب ہے اپنے نام سے ایک قربانی وہ ضرور کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی کرائیے، غوث پاک کے نام سے بھی کرائیے، ماں باپ کے نام سے بھی کرائیے، جس کے نام سے بھی قربانی کرانے کا ارادہ ہے اس کے نام سے قربانی کرائیے، مگر آپ کے اوپر واجب ہے۔ اب ایک بات بہت ہی اہم ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، کیا ایسی صورت میں بھی ہمارے اوپر قربانی واجب؟ قرض بہت زیادہ ہے، میں قرض کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، کیا ایسی صورت میں بھی میرے اوپر قربانی واجب؟ ہاں، اگر قرض کی جو رقم ہے اس کو اپنے مال سے نکال دیا جائے اور پھر جتنا مال بچے اگر وہ مالک نصاب اس سے ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اگر مالک نصاب کا جو مال ہے، نصاب کی جو حد ہے، اس حد تک نہیں پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب برادران ملت اسلامیہ، ایک بہت ہی اہم بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، لوگ روزی روٹی سے تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں زیورات ہیں، گھر کے ساز و سامان ہیں، مگر ہمارے پاس نقد نہیں ہے، ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے کہ ہم قربانی کریں، تو کیا ایسی صورت میں قربانی واجب ہے ان کے اوپر، یا انہیں اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا کی، شریعت مطہرہ نے انہیں رخصت دی ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، نہیں، صرف اتنا کہہ دینے سے آپ کے لیے رخصت نہیں مل سکتی ہے کہ میرے پاس نقد نہیں ہے، صرف زیورات ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، شریعت ایسے شخص کو حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے زیورات کو بیچ کر کے قربانی کرے، اگر بیچنا نہیں چاہتا ہے تو قرض لے کر کے قربانی کرے، اس لیے کہ چاہے زیورات کی شکل میں ہو، چاہے نقد کی شکل میں ہو، چاہے بیلنس پراپرٹی کی شکل میں ہو، اگر اس کے پاس پیسے ہیں، وہ جو ہے مالک نصاب ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ چند سوالات تھے، اس کے جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ کا بھی کوئی بھی سوال ہو، آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو، آپ مجھے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے میرا 9792
626014. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.